ربیع الاول شریف جب تشریف لاتا ہے، سرکار کی آمد کی خوشی کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنے گھر میں چراغاں کریں، جھنڈے لگائیں، لیکن سوال ہے یہ جو بت بن رہے ہیں آج کل، مختلف پتلیاں بناتے ہیں، یہ جی میلاد کی خوشی ہو رہی ہے، اور میلاد کی خوشی میں بھنگڑے ڈالتے ہیں، میلاد کی خوشی میں ناچتے ہیں، میلاد کی خوشی میں ڈھول بجاتے ہیں، میلاد کی خوشی میں گانے باجے، اور وہ چھوکرے جن کی بات ابھی اعلیٰ حضرت سے ہم کر کے آئے ہیں، ان کو جناب کہاں کہاں سے ان کی آوازوں کو مختلف انداز سے عروج دے کے ان کو چلا کے اور خود ناچنا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو اس وقت اہل سنت اس معاملے میں خلاف شرع امور میں پہنچ گئے ہیں، میرے بھائیوں مستقبل میں شاید یہ بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے اگر آج علماء نے اس پر، اگر مسئلہ کے حقہ علماء نے آج امت کو اس مسئلے پہ نہ سمجھایا، ممکن ہے آنے والی نسلیں اسی بدعات میں گر جائیں گے۔ کروڑوں روپے ان غلط امور پہ ہمارے میلاد کے موقع پر خرچ ہو رہے، حالانکہ خوشی تھی، نماز پڑھو، سرکار کی بارگاہ میں بھیجو، روزہ رکھو، سوار شریف۔ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی خوشی کا انداز ہے؟ یہ میں نے نہیں دیا، میرے آقا نے خود عطا فرمایا ہے۔ ہر سوار کو آپ روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اپنی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ آپ بتاؤ یہ خوشی ہے کہ نہیں ہے؟ اصل خوشی ہے یہی، اصل خوشی ہے یہ وہ امور ہیں جو خلاف شرع ہے، لوگ نیکیاں سمجھتے ہیں، تو خرچنے کہاں چاہیے؟ اہل سنت کے جامعات پر، اور مسلمان جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان کی غربت، ان کی ضرورت کو پورا کرنے پہ جب بندہ اپنا مال خرچتا ہے تو پھر اللہ کریم بھی راضی اور اللہ کے پیارے محبوب بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک نعت خواں رات کو آیا، 50,000 یہ کم از کم فیس کہہ رہا ہوں، اس کو ملا ایڈوانس، اور جو سٹیج پہ ہوا 30 40 50 لاکھ روپیہ لے کے چلا گیا۔ ایک مدرس جو پورا مہینہ آپ کی اہل سنت کی نسل کو قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف علوم شریعت کے سکھاتا ہے، مہینے کے بعد اس کو پتہ کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے، اتنے امیر ہوتے ہیں علماء، بعمل علماء، 5,000 روپے، جو آپ کے ایک بچے کی شاید اکیڈمی کی ٹیوشن فیس بھی نہیں بنتی، وہ پورا مہینہ کمائے۔ کیا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ان لوگوں کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ جو پورا مہینہ دن رات، کیا پتا ان کو جس نے بخاری پڑھی نہیں ہے کہ بخاری پڑھانے کے لیے کیا کیا درکار ہے؟ کیا پتا اس کو جو ترجمہ تفسیر جانتا ہی نہیں ہے کہ ترجمہ تفسیر پڑھانے کے لیے کن کن مراحل سے گزر کے آنا پڑتا ہے؟ کیا پتا اس کو جس نے فقہ کی فات تک کو نہیں دیکھا کہ فقہ سمجھانے کے لیے، فتوے دینے کے لیے کتنی مشکلات سے سامنا ہوتا ہے؟ وہ تو یہی کہیں گے بس ٹھیک ہے 5,000 مولانا صاحب کو کافی ہے، آپ کے ایک بچے کی فیس تو کافی نہیں ہے، وہ بھی انگریزوں کی تعلیم پہ، جو آپ کی اہل سنت کی نسل کا رکھوالا ہے۔ جامعاتی ہماری نسل کے مسلکن، ہماری نسل کے رکھوالے اگر ہیں تو جامعات ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے آج دین کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے ان مدارس کے ذریعے سے آج تک دین کی بقا رکھی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ بقا باقی رہے، حد کوشش کر کے جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، بس مسئلہ کہ اہل سنت کا جامعہ ہو، آپ اس کی ہیلپ کریں، دل کھول کے ہیلپ کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ادارہ غوثی رضا مانا والا کو ہی دیں، میں جو رونا رو رہا ہوں وہ عالمگیر رونا ہے، وہ صرف مانا والا کا نہیں ہے، وہ صرف مانا والا کا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اندازہ لگائیں، ایک امام جو 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، رات 12 بجے جنازہ پہنچو جی، دوپہر 12 بجے ختم ہے، جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بیچارہ سویا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی کلاسیں پڑھا کے دستک آئی، کیا ہے وہ ختم تھا جی، کیونکہ وہ زمانے کا فارغ ترین بندہ ہوتا ہے، اس کو پہلے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہوتی؟ جب اپنے مہمان اکٹھے ہو گئے، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ملازم جو ہے، ملازم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی 8 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے تو کوئی 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ بیچارے عظیم بلا میں مبتلا ہو گئے 24 گھنٹوں میں، اور وہ کسی 1-2 کا ہوتا ہے، یہ پورے علاقے کا بیچارہ نوکر ہوتا ہے۔ کیا قیامت کے دن ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا؟ وظیفہ کتنا ہے؟ اور کوئی نہیں، 7,000 اتنا وظیفہ دے رہے ہیں، اور کیا کر؟
اس کے اگر 2 بچے ہوں، اس نے 2 کلو دودھ لینا ہو تو 7,000 آپ کا کیا کرے گا؟ نہیں، مولانا صاحب کے بچوں کو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارے بچوں کو ضرورت ہوتی۔ 14, 15, 1600 روپے کا 1 من آٹا آتا ہے، وہ کون سی کو روٹی کھاتے ہیں؟ گھی کہاں تک پہنچا ہے، فلاں، ان کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ مہنگائی، امام، مدرس، مؤذن، خطیب، مبلغ، ان کے علاوہ کے لیے یہ تو مستثنا ہے، کیونکہ فرشتے ہیں، نہ کھاتے نہ پیتے۔ کتنا تضاد ہے ان کی حالت یہ ہے، اور معاشرے والے میں مختلف لطیفے ہیں، سب سے زیادہ کھاتے یہی، اندازہ لگا۔ جب مہنگائی کی بات آتی ہے کہتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، جب ان کا مذاق پڑھانا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مولوی بڑا کھاتے ہیں، تو وہ 5,000 سے گھر چلا ہے، آپ کا 30 سے نہیں چلتا، بتائیں انصاف سے، آپ زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ کھاتا ہے۔ اب آپ ناراض ہوں گے، یہ ہمیں کیا کہہ دیے، ان کو سمجھایا جو ایسی باتیں کرتے۔ بعمل علماء کی غذا ایک عام انسان سے بھی کم ہوتی ہے، اپنے ذہن میں رکھنا۔ بعمل عالم دین کی نیند ایک عام انسان سے کم ہوتی ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ وہ نہ کھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں صرف، نہ صرف سونے کے لیے آتے ہیں، ان کی ذمہ داری اصل میں کچھ اور ہوتی ہے، جس کو وہ اللہ کے لیے نبھا رہے ہیں، آج نہیں تو کل تو ان کو انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا نا، جب لوگ کھڑے ہوں گے علماء بھی آئیں گے، علماء حق کا بعمل، اللہ فرمائے گا تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، علماء کا گروہ تم ٹھہر جاؤ۔ تم دیکھو ان میں سے کون کون ہے جو دنیا میں تمہارے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے علماء جس سیاہی سے جناب والا لکھتے ہیں، کیا دین، فتوی لکھتے ہیں، شریعت لکھتے ہیں، ان کی سیاہی تو شہداء کے خون کے برابر تولی جائے گی۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ بن عباس، ایک عام مومن جنتی، اور یہ ساری احادیث اس کتاب میں موجود ہیں، میرے پاس وقت نہیں عبارت پڑھنے کا۔ عام مسلمان جنتی اور عالم دین جنتی۔ کون؟ عالم دین جنتی کے جو درجات ہیں جنت میں، ان میں پتہ ہے کتنے 100 درجات کا فاصلہ ہوگا، اور ہر درجہ پتہ ہے کتنا لمبا اور چوڑا ہے، کتنا لمبا اور چوڑا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کی شان یہ ہے، اللہ کریم نے ان کو اس شان سے نوازا ہے کہ کم و بیش 700 درجات کا فاصلہ ہوگا، اور ہر درجہ دوسرے درجے تک 500 سال کی مسافت رفتہ ہوگا، اور ہم جو ان کے ساتھ حالت کیے ہوئے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ۔ بعمل کی بات، بے عمل تو ویسے ہی لوٹ رہے ہیں مختلف اندازوں سے، یہ پس رہے ہیں بعمل لوگ، پس رہے ہیں بعمل لوگ۔ خدا را رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سنو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری دین کی بات سنے اور آگے پہنچا دے۔ اب آپ کہیں گے ہم ایسے پہنچا دیں گے، عالم کے بغیر آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ عالم ہوگا، جامعات ہوں گے تو آپ کی نسل علم کی طرف آئے گی، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ اپنے ادارے کی مثال لے لیں، محلے کی مثال لے لیں، آپ کے ادارہ میں جب تک مدرسہ نہیں تھا، جب تک مدرسہ، محلے والوں کا علم آپ کے سامنے تھا، اور جب سے مدرسہ بنا، اب میں آپ کو عرض کروں، آپ سوال لیں، دورہ بخاری کا طالب علم آپ کے سوال کا جواب دے گا۔ یہ صرف اس ادارے کی بات نہیں ہو رہی، جہاں جہاں بھی سرکار کی حدیث، سرکار کی شریعت پڑھائی جا رہی ہے، وہاں وہاں یہ جملہ فٹ ہوتا ہے، صرف یہاں کی بات نہیں ہو رہی۔ اب ان اداروں کو چلانا کیسے ہے؟ چلو ان کو تو ضرورت نہیں، کھانے کی بھی پینے کی بھی مہنگائی ان کے لیے نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کا کوئی پریشان حال نہ ہو تب بھی خیر ہے، کیونکہ سرکار نے جو فرمایا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھے اور پڑھائے، میرا رب اس کو وہاں سے روزی پہنچائے گا، اس کا وہاں و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ 5,000 سے بھی ان کا گھر چل جاتا، 8,000 سے بھی ان کا گھر، 10 اور 12 15 سے بھی ان کا گھر، جبکہ عام بندہ تو سوچ ہی سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ جامعات کے ساتھ تعاون کریں گے، وہاں جو دین پڑھایا جائے گا، وہ حدیث اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، تو آپ اس کے معامل بنے کہ نہ بنے؟
اور پھر آقا کی حدیث مبارکہ جو نیکی پر دلالت کرے، نیکی کے کام کرنے میں معاون بن جائے، وہ جیسا کام والوں کو اللہ اجر دیتا ہے، جو معاون ہوتا ہے اس کو بھی ویسا ہی اجر عطا فرماتا ہے، اس کو بھی ویسا ہی۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اپنی حلال اور خون پسینے کی جو کمائی ہے ایسی جگہ پہ لگاؤ کہ روپیہ ایک لگاؤ اللہ کی راہ میں، جب قیامت کو رب ثواب دے تو رب کے محبوب فرماتے ہیں بخاری میں وہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ کا پیسہ دین کے کاموں پہ، دین کی اشاعت پہ، جامعات اہل سنت پہ خرچ ہونا چاہیے۔ جو غریب غربا مساکین لوگ ہیں ان کی ضرورت پہ، ان کے کپڑوں پہ، ان کے علاج معالجے پہ، اور جو ان کی ضرورت ہے اس پہ خرچ ہونا چاہیے۔ یقین جانیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رب روحانیت کے باب کھول دیتا ہے، ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ان کے بغیر۔ الصلاة